بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آزمائش، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو بھی زندگی کو بھی، یعنی جہاں زندگی ہوگی وہاں موت بھی ہوگی۔ جو کوئی ایک بار اس دنیا میں آ گیا تو پھر اس کا اختتام بھی ہوگا۔ جسے سانس لینا نصیب ہو گیا تو پھر یقیناً ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب سانس کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ سانس کا یہ رشتہ، اس کے جسم کے ساتھ جو سانس کا یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت کا شکار ہونے کی بجائے اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ یہ چند روزہ زندگی یہ آزمائش کے لیے ہے، تاکہ اللہ اس بات کو دیکھے کہ وہ کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور وہ کون ہے جو کہ برے کام کیا کرتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے اس زمین میں انسان کو جو بھیجا اور زندگی کی نعمت سے نوازا، تو زمین میں جو کچھ بھی انسان کو اپنے ارد گرد جو مناظر نظر آیا کرتے ہیں کہ یہاں اس زمین میں یہ حیوانات، یہ رنگ برنگی مخلوقات، اور یہ لہلہاتی کھیتیاں اور یہ باغات، اور یہ گہرے گہرے دریا اور یہ سمندر اور یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ زینت ہے، یہ رونق ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ وہ ان رونقوں کے ساتھ کون ہے وہ جو اس رونق میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور کون ہے وہ جو کہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اور ہر کام انجام دیتے وقت، ہر مرحلے پر، ہر قدم پر اس حقیقت کو ذہن نشین رکھتا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی کہوں گا یا جو کچھ بھی کروں گا، کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعل ما شئت، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے رہو، فإنک مجزی بہ، مگر اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ آج تم جو مرضی کرو اس دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ کہ تمہیں اس کا بدلہ بھگتنا ہوگا۔ جو اچھا کرے گا تو اچھا ہی پائے گا، اور جو برا کرے گا تو برائی پائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ ذرہ برابر بھی اگر اچھا کام کرے گا تو وہ اس کا اجر و ثواب اپنے سامنے پائے گا قیامت کے دن، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کرے گا تو وہ اس کی سزا کو اپنے سامنے پائے گا قیامت کے دن۔ الغرض، انسان کے لیے یہ آزمائش، انسان اس حقیقت کو یاد رکھے کہ مجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، میری زندگی آزمائش ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو زیادہ کام کیا کرتا ہے۔ زیادہ کام کون کرتا ہے اور کم کام کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ کام اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ کم ہو، بہت زیادہ کام ہو لیکن وہ اچھا نہیں ہے
تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا انسان خسارے میں ہے کہ جو بہت زیادہ کام کرتا ہے لیکن اس کا وہ کام درست نہیں ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ فرمایا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے، تو اچھے کام سے کیا مراد ہے؟ تو بقول اہل علم اچھے کام سے مراد یہ ہے ایسا کام اخلصہ و اصوبہ کہ جس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ خالص ہو، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ صواب یعنی درست ہو۔ صواب صاد کے ساتھ صواب یعنی درست ہو۔ اب یہ کہ خالص ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اس سے ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، لوگوں میں سستی شہرت اور یہ کہ جھوٹی عزت کا حصول مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً صرف اور صرف اس نیت سے انسان اچھے کام انجام دیا کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا قرآن کریم میں الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اس بات کو کہ صرف اللہ ہی کے لیے دین ہے خالص، یعنی انسان اپنی جو بھی عبادت انجام دیا کرے، جو بھی کام کیا کرے، تو پھر اس کی نیت خالص صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور یہ کہ میری تمام زندگی اور پھر میری موت بھی، یہ سبھی کچھ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو وہی ملنے والا ہے کہ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور یہ کہ عظیم اجر و ثواب، یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے مثلاً، تو پھر اسے اللہ کے پاس کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں فرمایا، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے آزمائش کے لیے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ تو اچھا کام وہ ہے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا جس میں یہ دو خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ خالص ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ درست ہو۔ اب درست کس طرح ہو؟ درست اس طرح ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کہ جس میں اتباع سنت ہو، کہ انسان جو بھی اچھا کام انجام دیا کرے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہ کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہی وہ کام ہے جو کہ احسن ہے، جو کہ اچھا کام ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جو کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے کہ اللہ آزمائے کہ وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ تو یہی وہ اچھا کام ہے جس میں یہ دو خوبیاں اور یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ یہ تو گفتگو ہو گئی آزمائش کے بارے میں، وہ آزمائش کہ جس کا تعلق ہے انسان کے مقصد تخلیق سے، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا،
انسان کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے، اللہ اسے آزما سکے کہ وہ کون ہے جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے آگے انسان کو یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں، یہ معاملہ انسان کے ساتھ اس زندگی میں مختلف مراحل پر ہمیشہ آزمائشوں کے سلسلے ہیں۔ اگر کوئی بہت امیر کبیر انسان ہے، اس کے لیے بھی آزمائش ہے یہ زندگی۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، فقیر ہے، مفلوق الحال ہے، اس کے لیے بھی آزمائش۔ ہر ایک کے لیے آزمائش، زندگی کے ہر موڑ پر آزمائش۔ کبھی اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ اپنی دی ہوئی کوئی نعمت واپس لے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی سے آزماتا ہے کہ وہ کون ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور کبھی پریشانی اور غم اور رنج دے کر وہ اللہ آزماتا ہے۔ اگر کسی کو خوشحالی نصیب ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے خاندان ہیں، کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں کہ پہلے وہاں فقر و فاقہ تھا، لیکن جب وہاں خوشحالی آ گئی تو اب یہ خوشحالی اور یہ روپیہ پیسہ ہی ان لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ پہلے وہ پریشانی کا شکار رہا کرتے تھے غربت اور بھوک کی وجہ سے، لیکن اب جب پیسہ آ گیا ہے تو پیسے کی وجہ سے اور خوشحالی کی وجہ سے اب پھر وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ بعض اوقات بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ آپس میں یہ دشمنیوں کے سلسلے، محبتوں کی بجائے وہاں نفرتیں۔ کیوں؟ پیسے کی وجہ سے کہ اس نے زیادہ لے لیا، مجھے کم ملا، اس نے میرا حق دبا لیا، اور یہ کہ گزشتہ سال تم نے زکوٰۃ دی تھی مجھے، اور اس سال تم نے زکوٰۃ دے دی اپنے دوسرے کسی رشتہ دار کو۔ یوں خوشحالی بھی آزمائش، اور یہ کہ فقر و فاقہ بھی آزمائش۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی روتا ہے کہ سبھی کو یا اللہ تو نے یہ بچے دے رکھے ہیں، اولاد کی نعمتیں، لیکن مجھے محروم رکھا۔ کاش میرے آنگن میں بھی مسکراہٹیں ہوتیں، میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، اور یہ کہ میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوتیں۔ جبکہ اس کے برعکس کوئی صاحب اولاد بھی روتا ہے اور یوں فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ ایسی اولاد جو کہ قدم قدم پر میرا دل دکھاتی ہے، اور یہ میرے جوان، یہ میرے بچے، یہ میری اولاد جنہیں میں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اس قابل بنایا ہے، لکھایا پڑھایا ہے، اور یہ کہ خود ہم ماں باپ ہمیشہ بھوکے پیاسے رہے اور روکھی سوکھی کھاتے رہے، اور ان بچوں کے لیے عمدہ خوراک کا ہمیشہ انتظام کرتے رہے، اپنے پیٹ پر ہم نے پتھر باندھا، اور یہ کہ اپنی جائز خواہشات کا بھی زندگی بھر ہم نے گلا دبائے رکھا ان بچوں کی خوشی کی خاطر، اور جب انہیں ہم نے اس قابل بنا دیا تو آج یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ کاش ایسی اولاد سے ہم بے اولاد ہی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ الغرض آزمائش، بادشاہ کے لیے بھی آزمائش، فقیر کے لیے بھی آزمائش، اور یہ کہ خادم کے لیے بھی آزمائش، مخدوم اور آقا کے لیے بھی آزمائش۔ فرمایا قرآن کریم میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تو تمہیں آزماتے ہی رہتے ہیں، کبھی شر یعنی پریشانی کے ذریعے، اور کبھی خیر یعنی بھلائی اور راحت و آرام کے ذریعے، اور یہ کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آزمائش کے سلسلے تو ہمیشہ
چلتے ہی رہیں گے۔ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے تو آزمائش بھی باقی ہے، کبھی پریشانی کی شکل میں اور کبھی خوشی کی شکل میں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے آزمائشوں کا کہ کبھی خوشی کی شکل میں اور کبھی پریشانی کی شکل میں، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ راضی برضا رہتا ہے، اور یہ کہ دونوں ہی آزمائشوں کے موقع پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جایا کرتا ہے، وہ سرخ رو ہوتا ہے مومن، کیونکہ اس کی سوچ ہی بڑی عجیب و غریب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے تو بہر صورت اور بہر حال خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ خیر مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ جو کوئی مومن نہیں ہے اسے تو کسی صورت اور کبھی بھی یہ خیر نصیب ہونے والی نہیں ہے کہ جو خیر مومن کو نصیب ہے کہ بہرحال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح فرمائے کہ ان اصابتہ سراء شکر، جب کبھی اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، یعنی غرور اور تکبر کی بجائے اور اپنے خالق و مالک اور محسن کو فراموش کر دینے کی بجائے وہ تو اس کا شکر ادا کیا کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ خوشی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی صدمہ درپیش آ گیا ہو، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، شکوہ و شکایت کی بجائے اور ناراض ہونے کی بجائے، ناگواری کا اظہار کرنے کی بجائے وہ تو صبر سے کام لیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر ہی بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔